اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ العظم ارواحنا لہ الفدا ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین. اما بعد، ہماری گفتگو امامت کے سلسلے میں تقریباً مکمل ہو گئی تھی. آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ امامت شیعہ عقائد میں اصول دین میں سے شمار کیا گیا ہے اور یہ الہی منصب ہے، اور اس پر جو فرد بھی فائز ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اس کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں جو آپ کی خدمت میں بیان کی گئیں. انہی چیزوں کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ امامت کوئی تاریخی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی تاریخ کے اندر ایک واقعہ ہوا تھا، گزر گیا، خدا حافظ. تاریخ میں بہت سارے واقعات ہوئے تو انہی میں سے ایک حادثہ، ایک واقعہ امامت کا بھی تھا، جو ہوا تھا بس ہو گیا. اب اس کو بار بار ریپیٹ کرنے کی، تکرار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک اصول دین میں سے ہے، اس لیے اس کی اہمیت ویسی ہی ہے جیسے نبوت کی اہمیت. پھر آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ رسول خدا نے بھی اپنی زندگی کے اندر مختلف مقامات پر اپنے بعد آنے والے افراد کا تعارف کرایا کہ یہ اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر امام ہوں گے. قرآن مجید کی آیہ ولایت آپ کی خدمت میں پڑھی، جس سے استفادہ کیا کہ امیر المومنین وعلیکم السلام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت اور پھر وہ خصوصیات کہ جو امام کے اندر ہونی چاہیے، مثلا عصمت، علم، اس کی طرف اشارہ کیا. امام علی کی امامت کے سلسلے میں حدیث وزارت، حدیث منزلت، حدیث غدیر، جو مستند ترین احادیث میں جن کا شمار ہوتا ہے، ان کی طرف اشارہ کیا. اور اس کے بعد اس حدیث کی طرف بھی اشارہ ہوا کہ جو رسول خدا نے اپنی زندگی میں 12 اماموں کی نسبت سے بیان فرمائی تھی. رسول نے اپنی زندگی میں ہی یہ بیان کر دیا تھا کہ میرے بعد میرے جو جانشین ہیں وہ کون کون ہیں، ان کا تعارف. بالخصوص حدیث ثقلین کے اندر جو جملات ہیں ان کے اندر اگر غور کیا جائے تو یہ مسئلہ اپنی اہمیت خود بیان کرتا ہے کہ رسول نے فرمایا کہ لن تضل بعدی ابدا حتی یرد علی الحوض. 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب، دوسری میری اطرت. اطرت سے مراد کون ہے؟ رسول خدا نے مختلف مقامات پر بیان کیا. یعنی مسئلہ بہت زیادہ اہم ہے کہ جو رسول اس حدیث ثقلین کے اندر بیان کر رہے ہیں. اسی طرح سے رسول خدا نے اپنے بعد 12 اماموں کی تعداد کے اوپر بھی اشارہ کیا. اور پھر ہر آنے والے امام نے اپنے بعد جو آنے والا امام تھا اس کا تعارف کرایا. یعنی وہی سلسلہ، وہی طریقہ جو آپ نے ہم نے نبوت کے اندر دیکھا کہ نبوت کے کسی کی نبوت ثابت ہونے کا ایک طریقہ کیا تھا، وہ یہی تھا کہ پہلے والا نبی کہ جس کی نبوت ثابت ہوتی تھی وہ اپنے بعد والے کا تعارف کرا کے چلا جائے کہ میرے بعد فلاں شخص یا فلاں فرد یا ان خصوصیات کا حامل فرد جو ہے وہ اللہ کا نبی ہوگا. اسی طریقے سے مقام نبوت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ رسول خدا کی نص کہ میرے بعد 12 امام ہوں گے، ان کے نام، ان کی معرفی کرنے کے بعد ایک اور دوسری چیز جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ ہر جانے والا امام اپنے بعد میں آنے والے امام کا تعارف کرا کر جا رہا ہے مختلف انداز میں، کوئی علی الاعلان تو کوئی بعض خواص کے درمیان یہ کہتا ہوا کہ جناب میرے بعد اب
یہ میرے جانشین ہوں گے، اور یہ جانشین کا سلسلہ جو ہے وہ 12ویں حجت تک چلے گا، اور 12ویں حجت جو ہے رسول خدا نے باقاعدہ فرمایا کہ میرا جو 12واں جانشین ہے میرے بعد، اس کا نام میرا نام ہوگا، اس کی کنیت میری کنیت پر ہوگی، اور پھر اس کی کچھ خصوصیات رسول خدا نے بھی بیان کی۔ اس کی خصوصیت جو ہے وہ یہ کہ وہ 11ویں کا فرزند امام حسن عسکری کا بیٹا ہوگا، اور اس کے لیے ایک طولانی غیبت ہوگی۔ یہ رسول کی اور ائمہ معصومین کی احادیث کے اندر اس چیز کو بیان کیا گیا۔ رسول خدا نے فرمایا الائمۃ من بعدی 12 اولہم انت یا علی، ان میں سے سب سے پہلے تم اے علی تم ہو، وآخرہم القائم الذی، آخری کون سا ہے؟ آخری وہ ہے، وہ قائم ہے کہ جس کے ذریعے سے پروردگار عالم مشرق و مغرب کو فتح کرے گا، مشارق الارض و مغاربہا، فتح کرے گا اللہ علی یدیہ، اس کے ہاتھ پر، اس کے ذریعے سے، کس کو؟ مشارق ارض اور مغارب ارض کو۔ یہ رسول خدا نے اپنی زندگی کے اندر اس چیز کو بیان کیا۔ اسی طرح سے بہت ساری احادیث جو مختلف عنوان سے آئی ہیں، جن کی تعداد بہت زیادہ ہے، جو تمام محدثین نے، سنی اور شیعہ دونوں گروہ سے تعلق رکھنے والے محدثین نے نقل کی ہیں، موجود ہیں ہمارے پاس، کہ 12واں جو ہے اس کے لیے ایک طولانی غیبت ہوگی۔ غیبت کیوں ہوگی اس کی طرف بھی اشارہ کیا، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، اب اس کی وضاحت میں نہیں جاؤں گا۔ اس میں سے مختلف عوامل جو روایات کے اندر آئے ہیں کہ 12ویں حجت خدا جو ہے، 12واں جانشین رسول خدا جو ہے، وہ اس کے لیے ایک طولانی غیبت ہوگی۔ اس کی علت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اگرچہ ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم جا کر اس کی علت کے بارے میں وہ کریں، لیکن کیونکہ معصومین نے کچھ مقامات پر کچھ وجوہات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ مثلا ایک روایت کے اندر ملتا ہے کہ جب چھٹے امام سے زرارہ نے پوچھا تو کہ آپ کا جو آخری جانشین ہے، قیامت سے پہلے اس کے لیے غیبت ہے، کیوں ہے؟ زرارہ نے پوچھا کیوں ہے؟ امام نے یہ فرمایا کہ اسے قیامت سے پہلے غیبت ہے۔ زرارہ نے پوچھا کیوں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اس وجہ سے کہ کہیں اسے بھی قتل نہ کر دیا جائے، جس طرح سے اس سے پہلے 11 کو قتل کیا، اس بار میں کوئی، پروردگار عالم چاہتا ہے وہ باقی رہے، تو پروردگار چاہتا ہے وہ اس طرح سے باقی رہے کہ اس کے وجود سے دنیا استفادہ کرتی رہے اور اسے کوئی نقصان بھی نہ پہنچے، پردہ غیب میں رکھ کر۔ یا بعض روایات میں ملتا ہے کہ اس کو پروردگار عالم نے غیب میں رکھا تاکہ مومنین کو اس طریقے سے آزمایا جائے، آزمائش، مومنوں کی آزمائش امام کی غیبت کا ایک سبب جو روایت میں ملی ہے۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ امام کو غیبت میں اس لیے رکھا تاکہ امام کسی بھی ظالم حاکم کے ہاتھ پر بیعت نہ کریں۔ اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں روایات کے اندر ذکر ہوئی ہیں، اور آپ کی اور میری، ہم سب کی ذمہ داری کیا ہے اس زمانے کے اندر کہ انتظار کریں اس امام کا کہ جو پردہ غیب میں ہے، جس طرح سے انتظار کرنے کا حق ہے۔ پھر اس کے بعد بہت ساری ظہور کی علامتیں بھی ہیں، اور بہت سارے اشکالات اور شبہات بھی ہوتے ہیں جن کا قرآن کے اندر بھی جواب دیا گیا ہے، یعنی قرآن سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں کہ جناب اتنی لمبی عمر کیسے ہو سکتی ہے کسی کی، تو یا اتنی کم سنی کے اندر امام کیسے ہو سکتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے پاس قرآن سے ایسے شواہد ہیں، تاریخ سے ایسے شواہد ہیں کہ جو یہ بیان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت نوح کی عمر جو ہے وہ 950 سال فقط ان کی تبلیغ کا دورانیہ ہے، تو ان کی عمر اس سے کہیں زیادہ تھی۔ امام زمانہ کی ابھی مثال کے طور پہ 1200 سال بھی نہیں ہوئی، تو جب اللہ نوح کو اتنے سال رکھ سکتا ہے تو اللہ کی قدرت میں کوئی مشکل نہیں ہے۔
تو یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ بہرحال ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم انتظار کریں، اور چھٹے امام سے حدیث ہے من مات منکم وہو منتظر لہذا الامر کمن ہوا مع القائم فی فستاتہ، فرماتے ہیں جو شخص بھی تم میں سے مر جائے اس حالت میں کہ وہ ظہور حضرت بقیت اللہ کا انتظار کر رہا ہو، وہ اس شخص کی طرح سے ہے کہ جو حضرت بقیت اللہ کے خیمے کے اندر ہو۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انتظار کریں۔ اور پھر امام نے کچھ دیر ثم مکثا، پھر چھٹے امام کچھ دیر خاموش ہوئے، صبر کیے، خاموش رہے، اور پھر اس کے بعد فرمایا نہ بلکہ وہ اس کی طرح سے ہے کہ جو اس کے ساتھ قائم کے ساتھ آخری حجت کے ساتھ تلوار کے ساتھ جہاد کرے اور دشمنوں کو قتل کرے۔ پھر فرمایا نہیں بلکہ خدا کی قسم نہیں ہے مگر وہ اس کی طرح کہ جس نے رسول خدا کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے شہادت پائی ہو۔ تو یہ مقام ہے، مرتبہ ہے اس شخص کا کہ جو امام کے انتظار میں اپنی زندگی کو گزار رہا ہے۔ یہ تھا امامت کا چیپٹر۔